بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کی، بہت سخت خواب تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش یہاں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود جب سبت رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گٹی دی، لعب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور اکرم نے نماز فجر ادا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا تو مولا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہاں ہی ٹھہرے رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اٹھایا، اس کو گڑتی دی اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت علی دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اندر ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ وہاں ہی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ اگر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نظر نہ آتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ سب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لیتے
تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں، اس لیے جب سب صحابہ کرام آپ کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے، اس طرح سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب صحابہ کرام نے حضرت علی کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ اے علی، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں جب کہ کوئی فرشتوں کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس طرح میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہیں بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین کا نام حضرت علی نے حرب رکھا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حضرت امام حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا حقیقہ اسی طرح فرمایا تھا جس طرح امام حسن کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد سے بہت کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسے حضرت امام حسن و حسین میں اس قدر محبت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امام حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے مشابہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔